حد سے زیادہ دوستی۔ مفتی صاحب، میں نے رہائشی مدرسے میں عالمہ کا کورس کیا ہے اور اپنا مدرسہ بنانا ہے۔ میں نے مدرسے میں پیش آنے والے ایک مسئلے کا پوچھنا ہے جس سے میں انتہائی عاجز ہو چکی ہوں۔ آج کل مدارس میں بنات کی آپس میں حد سے زیادہ دوستی ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں کھلم کھلا نہیں، سختی کی وجہ سے۔ لیکن میرے کچھ سوال ہیں۔ کسی لڑکی کے دل میں دوسری کے بارے میں بہت جذبات آ جاتے ہیں جس سے اس کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، چاہے وہ بولنا بھی چھوڑ دے، لیکن دل سے جذبات نہیں جاتے۔ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ مدرسے کے ماحول میں یہ مسائل بہت سنگین ہوتے ہیں، صرف ذہن میں بات ہونے سے ہی اچھی بھلی طالبات کی استعداد گر جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس لحاظ سے جواب عنایت فرمائیں۔ بندہ بے بس ہو جاتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا۔ جہاں بھی لڑکیاں اکٹھی ہاسٹل میں رہیں گی یا بہت ٹائم ساتھ گزاریں گی یا لڑکے اکٹھے رہیں گے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایج ہے نا، ٹین ایجر لڑکے جو ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، 13 سے لے کے 23-24 سال تک کی عمر، اس میں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ 13 بھی اب زیادہ، آپ 11 سمجھ لیں اس کو۔ یہ وہ عمر ہے جس میں دوستیاں بہت خطرناک حد تک ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو برائیاں بھی اسی عمر میں پھر ہوتی ہیں، عشق معاشقے بھی اسی عمر میں ہوتے ہیں۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں ہونا چاہیے عشق وہاں بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو کیونکہ وہ جذبات نہیں رہتے نا، وہ ہارمونز میں جو آپ کے وہ جذبات پیدا کرنے والے ہارمونز ہیں وہ عروج پہ ہوتے ہیں اس عمر میں۔ تو اس عمر میں والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹیچروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں میں بہت زیادہ جذباتی ہونے کا ٹائم ہے تو ان کو دوستیوں سے بچائیں وہ۔ اور خاص طور پر لڑکیوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی شکل کی اچھی ہوگی یا بات چیت اچھی کرتی ہے تو لڑکیاں اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لڑکے جہاں ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں یا کہیں مدرسے میں رہیں گے تو جو ذرا خوبصورت ہوگا، تو یہ عمر ایسی خطرناک ہے نا، اس کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور شادیاں ٹائم پہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ میاں نے تو یہ عمر رکھی ہے نکاح کے لیے، بلوغت کی جو ابتدائی عمر ہے وہ شادی کے لیے رکھی ہے تاکہ وہ جذبات صحیح جگہ استعمال ہو جائیں۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بالغ ہوتے ہی نکاح کر لو، تاکہ جب وہ ٹوٹ کے جذبات ہیں نا محبت والے، وہ صحیح جگہ ہو جائیں۔ شوہر جب نکاح کرے گا لڑکا تو بیوی سے اس کو بہت زیادہ عشق ہو جائے گا، بہت زیادہ محبت ہو جائے گی، اور لڑکی کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہوگی۔ اس لیے اسلام کم عمری میں نکاح کو پروموٹ کرتا ہے۔ کم عمری سے مراد بلوغت کے بعد، ایسا نہ ہو کہ بچپن میں ہی نکاح شروع کر دیں ان کا، یعنی وہ تو کرنا آپ نے بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں ہے، لیکن میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے۔ تو بلوغت کے فوراً بعد نکاح کی عمر ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں سے بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ لڑکی کو اپنے شوہر سے محبت ہو جاتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے۔ تبھی بہترین عمر نکاح کی یہی ہے کہ بلوغت کے فوراً بعد کر دیا جائے، لیکن ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں، اور پھر ان کو ایسے ماحول میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ دوستیاں لگاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں تو یاد ہے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی، بھائی کسی لڑکے کو بھی کسی لڑکے سے بھی فری ہونے کی اجازت نہیں ہے، صرف سلام دعا، اس سے زیادہ دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے اکابر نے تو اس کا بڑا خیال کیا ہے کہ بنین کا مدرسہ ہو یا بنات کا مدرسہ ہو، دوستیوں پہ پابندی کہ آپ کسی سے فری نہیں ہو سکتے، اپنے کام سے کام رکھیں، سلام دعا سب سے رکھیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں، بس اپنا مطالعہ اسٹڈی۔ جہاں دیکھا دو لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بھائی سوال ہوتا تھا یہ آپ کا کیا لگتا ہے، کیوں آپ فری ہو رہے ہیں؟ تو صرف یہاں نہیں بلکہ ہر جگہ ہمیں پابندی تھی کہ آپ نے کسی سے بھی دوستی نہیں لگانی ہے۔ یہاں تک پابندی تھی بھئی آپ دکان پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو خرید کے واپس آ جائیں، ایسا نہیں ہو کہ دکاندار سے آپ فری ہونا شروع ہو جائیں، اس سے ویسے بھی انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ یہ عمر بہت ہی خطرناک ایج ہوتی ہے۔ صرف اپنے بہن بھائیوں سے دوستی ہو، یہ جو آج کل نسل روکی جا رہی ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ بچے کو گھر میں بہن بھائی ملتے نہیں تو پھر وہ ادھر ادھر دوستیاں لگاتا ہے۔ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو خراب نہیں کرتے، کزن بھی خراب کر دیتے ہیں، یہ خوب سمجھ لیں، کزنوں میں بھی بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بچپن سے ہی کزنوں کے غلط تعلقات شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے۔ تو بچوں کو آپ بہن بھائی دیں، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد پیدا کریں، بچوں کو گھر میں ہی بہن بھی ملے، بھائی بھی ملے۔ ہر بچے کی ہر بہن بھائی سے نسبت بھی نہیں ہوتی، کسی کی کسی سے دوستی ہوتی ہے، کسی کے کسی سے، لیکن جب ان کو گھر میں ہی ایسا انوائرمنٹ مل جائے گا اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے، تو پھر ادھر ادھر وہ دوستیاں نہیں لگاتے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس عمر میں لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کے ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ عشق معاشقے بہت زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہاسٹل ہو یا مدرسہ ہو،
کیونکہ وہاں بھی انسان ہی ہے، یہاں بھی انسان ہے، تو نیچر تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، چاہے آپ دینی ماحول میں پڑھ رہے ہو یا برائی کے ماحول میں پڑھ رہے ہو، یعنی غلط چیز پڑھ رہے ہو یا صحیح چیز پڑھ رہے ہو، تو جب دوستیاں ہوں گی تو خرابی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو اس میں دینی مدارس میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں جن بڑے مدارس کو جانتا ہوں اس میں تو تھوڑا اس کا خیال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تمام مدارس میں اس کا ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں کون ہوتا ہوں نصیحت کرنے والا، اور بنات کے مدرسوں میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کسی سے دوستی نہ لگائیں، بس کام سے کام ہو، سلام دعا سب سے ہو، اور فری ہونے کی کسی سے بھی کوشش نہ ہو، تو ورنہ یہ بگڑنے کی عمریں، ان میں ہومو سیکشولیٹی کی طرف توجہ جانا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور جب ایک دفعہ یہ برائی جڑ پکڑ لینا تو پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ یہ ہم نے بڈھوں کو بھی دیکھا ہے لڑکوں کی طرف بھاگتے ہوئے، حالانکہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بچپن میں گند میں منہ مارنے کی عادت پڑ گئی تھی، تو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں نا حال کیا ہوا، لوط علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ نکاح کرو، وہ کہہ رہے ہیں میں نکاح میں رغبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی مدارس کے یا جو بھی ہاسٹل، جن کے پاس ہاسٹل ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں کہ ان ٹین ایجر لڑکوں یا لڑکیاں ان کی آپس میں دوستی نہ ہونے پائے، گہری دوستی نہ ہونے پائے، سلام دعا کی حد تک سیٹ ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ کہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ میں اگر نماز میں، ظہر کی نماز میں کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اگر میں عصر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا، تو میرے والد پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے یہ بندہ، کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے، عصر میں بھی اسی کے ساتھ، کیوں ایک ہی آدمی، کیا مطلب کیوں اس کے ساتھ ظہر میں بھی عصر میں بھی؟ تو اتنی پہلے زمانے میں نگرانی ہوا کرتی تھی، حالانکہ اس زمانے میں یہ برائی نہیں تھی جتنی اب ہے، تو اب تو اور زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ تو اس سے بچوں کو جب عشق معاشقے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر بار بار یادیں ستاتی ہیں ان کو، اور پاگل ہونے لگتے ہیں، وہ صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی کیوں صحت خراب ہو رہی ہے، وہ بچہ ماں باپ کو بتا بھی نہیں سکتا، وہ کیا بتائے گا کہ مجھے فلاں سے عشق ہو گیا ہے کیا، تو اس کو پتہ ہے ماں باپ 2 تھپڑ اور کھینچ کے لگائیں گے مجھے، تو وہ بتا بھی نہیں سکتا یہ باتیں۔ تو شروع سے ہی کنٹرول کریں تاکہ اس برائی کی نوبت نہ آئے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ماں باپ کو، والدین کو چاہیے بچوں کو اسکول میں داخل کراتے ہوئے یا مدرسے میں داخل کراتے ہوئے یہ خود سے بتا دیں، پہلے سے ہی بتا دیں کہ بیٹا کسی سے دوستی لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ پہلے سے بتا دیں۔ آج کل یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی۔ مجھے یاد ہے میں جب اسکول گیا، سیکنڈری اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا، تو میرے بڑے بھائی نے مجھے پہلے دن بتا دیا کہ کسی سے بھی دوستی نہیں لگانی، سب سے ایک جیسا سلوک کرنا ہے، اور نہ دشمنی کرنی ہے نہ دوستی کرنی ہے۔ تو پہلے ہی بتا دیا ہمیں۔ اب یہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، اب تو بلکہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہے، اور بیٹی تمہاری بیسٹ فرینڈ کون ہے۔ اب یہ چیزیں، بھائی یہ بیسٹ فرینڈ کیا قیامت تک اس کے ساتھ چلیں گے؟ بیسٹ فرینڈ لڑکی کے لیے شوہر ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی ہوتی ہے بس، اور اپنے بہن بھائی اور اپنی اولادیں، اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے نقصانات فائدوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں یاد ہے ہم جب سیکنڈری اسکول گئے تو مجھے وہ دن یاد ہے، میرے بڑے بھائی نے مجھے بٹھایا اور مجھے سمجھایا کہ تم اب 5ویں کلاس سے 6ٹھی میں جا رہے ہو، اسکول بھی چینج ہو رہا ہے، تو کسی سے بھی فری نہ ہونا، دوستی یعنی ایسا کہ جگری دوست اور گہرا دوست، انہوں نے کہا یہ سب فضول باتیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے پوری نصیحت کی، وہ اب تک مجھے الحمدللہ ایک ایک لفظ اس کا یاد ہے۔ کسی سے بھی دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اجازت نہیں ہے، نصیحت کی کہ دوستی نہیں لگانا، یہ بری حرکت ہے، اور سب سے ایک جیسا سلوک کرنا ہے، اچھا جو ملتا ہے بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک، بس اتنا، اور دشمنی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم جس اسکول میں اس زمانے میں یعنی ہوتا تھا 6ٹھی 7ویں میں، اب تو بچے بالکل چھوئی ہوئی بن گئے، ہمارے زمانے میں پھڈے بھی ہوا کرتے تھے، پہلے پھڈے نہیں ہوتے، اب اسکولوں میں پھڈے نہیں ہوتے، ہمارے زمانے میں ہوتے تھے۔ تو یہ ضرور مجھے سمجھایا کہ اگر کوئی پھڈا وڈا کرے نا تو لڑنا نہیں، لیکن اگر زیادہ ہو رہا ہے تو ایک لگا دینا اپنی ذمہ داری پہ، گھر میں کیس لے کے نہیں آنا۔ یعنی اگر کوئی ہو نا زیادہ ہی کچھ لڑکا بدتمیزی پہ آیا ہوا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے، تو کوشش کرو جنگ کو ٹالو، اور اگر پھر بھی زیادہ بدتمیزی کر رہا ہے تو گھر میں شکایت نہیں کرنا، امی وہ فلانے اسکول کے بچے نے مجھے یہ کہا، امی آج وہ بچہ مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا، یہ حرکتیں نہیں کرنا۔ تھوڑی سی مردانگی بھی سکھائی جا رہی تھی نا، تو کہا کہ زیادہ وہ کرے تو ایک مکہ لگا دینا، وہی نمٹا دینا اس کو۔
تو گھر میں نہیں لے کر آنا مجھے، کیونکہ یاد ہے ایک دفعہ میرا گلی میں پھڈا ہوا تو وہ سامنے والا ذرا پاورفل تھا، اس نے مجھے ایک تھپڑ بلکہ مکہ لگایا تو میں رونے لگا. میں گھر آیا، میں نے اپنی امی کو بتایا کہ وہ اس نے مجھے مارا ہے، فلاں آدمی ہے، وہ محلے والا ہے، اس آدمی تو نہیں، لڑکا ہی تھا لیکن مجھ سے عمر میں بڑا تھا، طاقتور تھا، اس نے مارا ہے. تو میری والدہ نے کہا دیکھتی ہوں میں ایسی کی تیسی، وہ میرے آنسو پوچھنے لگی. میرے بڑے بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے کہا وہ فلاں نے مارا ہے. بھائی نے کہا یا تو باہر ہی نمٹا کے آ جایا کرو کیس، گھر میں آ کے اپنی بزدلی نہیں بیان کیا کرو فلاں نے مارا فلاں نے مارا. یہ مردوں والے کام نہیں ہے کہ کوئی باہر سے پٹ کے آ رہے اور گھر میں آ کے بتا رہے ہو کہ فلاں نے تھپڑ مارا. ٹکا دیتے اس کو، نہیں ٹکا سکتے تو وہیں رونا دھونا، آئندہ گھر میں نہیں لے کر آنا فلاں نے مارا ہے. تو کیونکہ مرد کوشش کرتے ہیں سامنے والے کو تھوڑا سوسائٹی میں سروائیو کرنے کا طریقہ سکھایا جائے، تو مجھے بڑا فائدہ ہوا. اس کے بعد ہم کبھی پٹے بھی اور ہم نے پیٹا بھی، لیکن گھر میں کیس نہیں لے کر آئے. دونوں طرح چلتے رہے، پٹے بھی اور پیٹتے بھی رہے. تو بچوں کو بھی یہ بات سمجھا دیا کریں کہ جب آپ اسکول میں جائیں تو وہ امی نہیں کیا کرو گھر آ کے، وہ یوں کر رہا تھا وہ یوں کر رہا تھا، وہیں ٹکا دو، رکھ کے 2 تھپڑ لگا دو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اتنا بڑا کیس نہیں بنتا. اور اگر نہیں ٹکا سکتے تو صبر تحمل کر کے وہیں رہو، اپنے دکھڑے گھر میں آ کے سنانا یہ مردانگی نہیں ہے. خیر یہ کچھ زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا میں، لیکن اتنی بات ہے کہ ان کو دوستیوں سے منع کریں کہ دوستیاں نہیں لگانی ہے، اس سے سختی سے منع کریں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بیسٹ فرینڈ اور مائی بیسٹ فرینڈ، کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں پھر بتا دوں زیادہ ہیں، اس کے فائدے سے نقصانات زیادہ ہیں. ہاں ہنڈی اور حوالے کے ذریعے پیسے بھیجنا. UAE سے کسی نے پوچھا ہے، میں عرب امارات میں رہتا ہوں، یہاں سے اکثر لوگ رقم بھجوانے کے لیے بینکنگ کے علاوہ ہنڈی حوالہ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. ہنڈی حوالے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم یہاں امارات میں رقم کسی بندے کو دے دیتے ہیں اور اس کا کوئی نمائندہ ہمیں پاکستان میں کیش کی صورت میں